الشیاطین علی ملک سلیمان. آپ نے بتایا اتبعوا، آپ نے بتایا کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے اور ثلاثی مضیفی ہے، اور آپ نے کہا غیر ملحق، غیر باربائی. پھر آپ نے کہا کہ با حمزہ وصل، با حمزہ وصل، ٹھیک ہے. اسباب افتعال نہیں ہے افتعال. تو یہ ہو گیا اتبع رو. اب آپ بتائیں فعل مبنی ہوتے ہیں یا مورب؟ افعال مبنی ہوتے ہیں یا مورب؟ جلدی لیٹ والا کام نہیں. افعال مبنی ہوتے ہیں یا مورب؟ افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہوتی ہے. میں نے وہ فعل ماضی یہ بات نہیں پوچھی کہ میں نے مبنی اصل پوچھا ہے. سوال کچھ ہے، یہی تو میں کہتا ہوں وہی حال ہوتا ہے امتحان میں بھی. ادھر سوال کچھ لکھا ہوتا ہے اور ہمارا جواب کچھ ہوتا ہے، اس لیے فیل ہو جاتی ہیں یا نمبر کم آ جاتے ہیں. سوال کچھ ہے، افعال ٹھیک ہے مبنی ہوتے ہیں یا مورب، بس دو جواب ہے مبنی یا مورب. اس طرح بتانا ہے. ہاں تو فعل ماضی مورب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسم جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں مبنی. اسم مبنی ہوئے نا. آپ بتاؤ. ہاں تو اسماء متبقینہ کیا ہیں یہ ساری تھوڑے نزدیک تو پھر افعال ہوگی. یہ جو بات ہے اس کا مطلب نہیں آپ نے کتاب میں نہیں پڑھی، ابھی تک پڑھی نہیں، لیکن میں نے جو مجھے یاد ہے ایک سے زائد مرتبہ بتائی ہے، ایک سے. لیکن وہ ہوتا ایسے ہے کہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں ٹھیک نہیں ہوتے تو بعد کے ہاتھ میں ٹھیک ہوتے ہیں. جن کے ہاتھ میں ٹھیک ہوتے ہیں وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، جسم کا پھر محفوظ ہوتی ہے. تو جن کا ہاتھ میں صحیح نہیں ہوتا وہ خارج ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ انہیں پھر بتانا پڑتا ہے، پھر خارج ہو جاتی ہے، پھر بتانا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے دعائی ہے نا ان کے لیے. لیکن جن کو شوق ہو ذوق ہو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، بات پر لکھ لیتے ہیں، پھر دہراتے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے. پھر ماضی دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، کون سی چیز پڑھی. تو یہ ایک سے زائد مرتبہ میں نے بتایا کہ افعال میں اصل بنا ہے، افعال میں اصل بنا ہے، اور اسماء میں اصل اعراب ہے. اسماء میں اصل اعراب ہے، یعنی اسماء مورب ہوتے ہیں اور افعال مبنی ہوتے ہیں. افعال مبنی ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی. الاصل فی الافعال بنا، افعال میں اصل بنا ہے یعنی مبنی ہونا ہے. اور الاصل فی الاسماء اعراب، اور اسماء میں اصل اعراب ہے. اسماء میں اصل اعراب ہے. اب آپ سے پوچھے تو افعال کیا ہوتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے مبنی، اور اسماء آپ کیا کہیں گے مورب. کیونکہ اصل میں افعال مبنی ہوتی ہیں، افعال مبنی یعنی وہ بدلتا آخر اس کا نہیں، اس پہ عامل کی وجہ سے اعراب نہیں آتا. اصل یہ ہے، اصل میں یہی ہے. اور اسماء وہ ہیں کہ جن کا آخر بدلتا ہے اور عامل آتا ہے تو عامل کی وجہ سے چینجنگ ہوتی ہے. تو اصل میں اسماء ہی مورب ہوتے ہیں. اسماء ہی اصل کی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ اسماء میں. پھر کسی وجہ سے افعال پہ بھی اعراب آ جائے تو وہ اصل نہیں ہے. پھر سمجھ آئی. واضح نے ایک چیز کو وضع کی ہے، واضح نے تو ایک بعد میں کوئی مشابہت ہو گئی، بعد میں کوئی مناسبت ہو گئی تو اس مناسبت کی وجہ سے اسے اس کا عمل مل گیا. تو یہ تو نہیں مطلب کہ اصل میں ہی یہ مبنی تھا یا اصل ہی میں یہ مورب تھا. اصل ہی میں مورب. پھر کہیں گے مثلا آپ میں سے کسی کو شعر کہہ دیا جائے، آپ میں سے تو کیا جو لفظ شعر ہے وہ آپ کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ وہ چینے پھاڑنے والے درندے کے لیے وضع کیا گیا تھا. پھر آپ کو شعر کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں تو شعر آپ کے لیے نہیں ہے.
وہ تو حیوان مفترس کے لیے، حیوان مفترسن، چیننے پھاڑنے والے درندے کے لیے ہے، لیکن آپ کا نام کیوں شیر رکھا؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ ہی چینے پھاڑنے والے درندے ہو اور آپ ہی وہ 4 ٹانگ والے شیر ہو، وہ تو نہیں نا۔ مطلب یہ کہ آپ کے شیر والا وصف آ گیا، بہادری، تو استاد صاحب نے کہا میرا شاگرد شیر ہے، اگرچہ پوچھنے سے بغیر ہے لیکن ہے شیر، کیا ہے؟ بس کام شیر والا۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو گدھا کہہ دیا جائے تو کیا گدھا اس کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ لفظ گدھا، لفظ حمار، لفظ ٹنکی اس کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ تمہارے لیے ٹنکی وضع کیا گیا نہیں نا کیا گیا؟ آپ ٹنکی تو نہیں نا، گدھے تو نہیں نا، اتنے کو 4 ٹانگیں رکھی ہو ٹنکی کی طرح بولتے ہو، اس طرح تو نہیں نا۔ تو پھر اگر کوئی آپ میں سے کسی کو استاد صاحب گدھا کہہ دیں تو کیا مطلب ہے کہ گدھا کا لفظ آپ کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ اصل میں وہ تو وہ گدھے کے لیے کیا گیا تھا نا، وہ جو بتانا ہینگنے والا، اس کے لیے وضع کیا گیا۔ تو آپ کو پھر گدھا کیوں کہا؟ کیونکہ گدھے والا کام کیا۔ گدھے میں بولا جاتا ہے بے وقوفی، ٹھیک ہے، یہ وصف ہے، تو جب یہ شاگرد میں بھی وصف پایا جائے تو اسے بھی کہتے ہیں گدھا، یعنی بے وقوف، بے وقوفی والا کام کیا۔ تو مناسبت کی وجہ سے ہوا کہ گدھا کا لفظ اس کے لیے ہے، حقیقت میں وہ گدھا ہے، ایسا نہیں نا۔ تو اصل میں اسماء جو ہیں یہ مبنی ہے، معرب ہیں، اور افعال اصل میں مبنی ہیں۔ اب جب افعال معرب کہیں استعمال ہوتے ہیں، کہیں تو اب آپ کہیں گے کہ اصل میں تو مبنی تھا، اصل میں لیکن کسی مناسبت کی وجہ سے، کسی علامہ صاحب رہتا پہنچ گئے نہیں، کسی مناسبت کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ کسی مناسبت کی وجہ سے مورب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مناسبت۔ کیا؟ تو مجھے بتاؤ یہ جو اس میں غیر متمکن ہے، کیا یہ اصل میں مبنی تھے؟ اصل میں مبنی تھے، لیکن مبنی کیوں؟ میں نے کہا اسماء تو مورب ہوتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہو اسماء غیر متمکنہ مبنی ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے پڑھا کہ اصل میں اسماء مورب ہوتی ہیں اور اعراب ہوتا ہے، تو پھر ہم مبنی کیوں کہہ رہے ہیں اسماء کو؟ 8 قسمیں ہم نے پڑھی، اسماء غیر متمکنہ 8 قسمیں غیر مبنی ہیں، تو پھر انہیں مبنی کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ مبنی نہیں تھے، مورب ہیں، کیونکہ اصل میں تو مورب ہی ہیں، لیکن کسی مناسبت کی وجہ سے انہیں مبنی کا حکم دیا گیا۔ میں نے کہا یہ مبنی مناسبت کی وجہ سے، اس کی اسی طرح فعل مضارع کو مورب کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اصل میں مبنی ہوتا، تو آپ سے کوئی سوال کرے افعال تو مبنی ہوتی ہیں اصل میں، تو آپ فعل مضارع کو مورب کیوں کہتے ہو؟ تو آپ کہیں گے کسی مناسبت کی وجہ سے۔ کیا؟ کسی مناسبت کی وجہ سے۔ وہ میں نے آسان کر کے سمجھا دی ہے، اس کی سمجھ آئی تھی؟ ہے انسان ہے لیکن گدھا کہا جا رہا ہے کسی مناسبت کی وجہ سے، کسی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا۔ ہے انسان، اسے شیر کہا جا رہا ہے تو کسی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا۔ شیر تو نہیں ہے حقیقت میں، تو حقیقت میں گدھا تو نہیں ہے نا، اصل میں کیا انسان ہی ہے، اصل میں کیا ہے اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گدھا نہیں ہے، تو وہ شیر کسی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ اس طرح فعل اصل میں مبنی ہے، تو جہاں انہیں مورب کہا جا رہا ہے وہ کسی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ اسماء اصل میں مورب ہے، تو جہاں مبنی کہا جا رہا ہے تو کسی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا، حقیقت میں اس کے لیے وضع، حقیقت میں وہ کیا ہے مورب نہیں ہے، اور حقیقت میں وہ مبنی نہیں ہے، وہ کسی مناسبت کی وجہ سے کیا ہوگی؟ مبنی اور مورب۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب میں نے پوچھا تھا وَاتَّبَعُوا، اتبعوا پوچھا افعال، تو میں نے پوچھا افعال مبنی ہے یا مورب، تو کیا جواب دیں گے؟ مبنی۔ کیا بولیں گے؟ مبنی۔ پھر بولو مبنی۔ میں پوچھوں گا اسماء مورب ہے یا مبنی، تو کیا بولیں گے؟ شاباش، کیا بولیں گے؟ کوئی پوچھے گا کو اثر کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، کس کے؟ اثر۔ اب جب پوچھیں گے کہ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ بولو گے کتنی؟ 3۔ تو 3 کی کون سی بنا رہی تھی؟ اور تیسری بھی تسی بنا سکتے تھوڑا کی، تیسری بھی بن جائے گی جس میں عامل بھی نہ آئے، عامل بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، کلام میں نہیں ہے، کلام کے باہر ہی ہے، وہ بھی تو مبنی ہے نا۔ یہ بھی تھوڑا پڑھ لے، وہ آگے جا کے آپ نے پڑھنا بھی، ٹھیک ہے، اسے بھی مبنی، زید عمر بکر کو بھی مبنی کہتے ہیں، زید عمر کو بھی، حالانکہ کوئی عامل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، مبنی
بولتے ہیں وہ آگے آئے گا. تو مبنی کی دو قسم مبنی اصل. اب دیکھو مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ محروف مبنی، فعل ماضی، امر ماضی معروف. افعال آئے نا اس میں، فعل ماضی اور آئے لیکن ہمارا زمن امر. تو اب دیکھو افعال آئے، اس میں کوئی اسم آیا؟ فعل ہی آیا نا. فعل ماضی امر اعظم ہوگی تو فعل ہی ہے نا، تو بیچ میں حرف. تو اب افعال ماضی اور وہ مضارع میں بھی ہیں جو مبنی ہیں. کیا ہے؟ جو مبنی ہے کہ نہیں مضارع میں مبنی؟ یفعلنا تفعلنا یہ کیا ہے؟ مبنی. یفعلنا مبنی نہیں ہے. اور یفعلنا تفعلنا یہ دونوں سیکھے. آگے جب وہ تقید کا آئے گا تو پھر آئیں گے مبنی. تو لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ افعال میں اصل مبنی تھا. مبنی اصل 3 چیزیں ہوئی. اب باقی جو مبنی ہو رہی ہے وہ مناسبت کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کی وہ دوسری قسم ہے مشابہ مبنی الاصل، یعنی اصل سے مناسبت ہوئی تو انہیں بھی کیا کہہ دیا؟ ہاں. یہ تو کی سردی ہو جائے گدے دے نال تے کی کہنے اس نے گدا. اگر آپ کی شیر کے ساتھ ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ شیر. سمجھ گئے؟ تو اچھوں کے ساتھ ہو جائے تو اچھا، بروں کے ساتھ ہو جائے مناسبت ہوتی ہے تو کم لگ جاتا. کیا اس کو کہہ دیتی ہیں کہ وہ تو نہیں لیکن اس کے مشابہ تو ہے نا. اس کے تو اصل تو نہیں لیکن اصل کی مناسبت تو ہے، تو لہذا اسے بھی مبنی کہتے ہیں. اسے بھی مبنی لیکن اصل نہیں کہا، مشابہ. کیا کہا؟ مشابہ. سمجھ آ گئی اس کی؟ ذہن چلے گا. تو اتبعوا یہ اصل سے ہے یا مشابہ سے ہے؟ مبنی اصل، کیونکہ فعل ماضی سے ہے تو فعل ماضی سارے کیا ہیں؟ مبنی اصل. اب بتاؤ فعل ماضی کس پر مبنی ہوتا ہے؟ کس پر؟ فعل ماضی کس پر مبنی ہوتا ہے؟ جیسے اتبعا، جیسے اور علیما. دارابا نہیں، علیما. پھر دارابا، فتحا، سمعا، سمی، کاروما، کاروما، ناصرا، را یہ فتح پر آخری فتح پر مبنی ہے. لیکن اتبعو میں واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے. اب بتائیں کس پر مبنی ہے؟ اتبعو کس پر مبنی ہے؟ کیونکہ فعل ماضی مبنی ہے تو اتبعو کس پر مبنی ہے؟ پتہ تو ہے انہی طرح تو پیش ہے. تو اب ضمہ پر مبنی بولو نا. آپ کیسے کہہ رہے ہو فتح پر مبنی؟ اب کیا کہیں گے؟ فتح پر تو وہ ہے تابعہ. تو اب الحاق لاحق ہوئی یہ چیز تو اس کے لاحق ہونے ویسے ماں خبر ضمہ مل گیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا ہو گیا؟ ضمہ پر مبنی. کس پر؟ یعنی آپ کے نزدیک اب کسی جگہ اتبعو پڑھیں گے اس کو فتح آ جائے گی اس کے اوپر. اس طرح اتبعو اس کو پڑھیں گے اتبعو. تو اتبعو میں اتبعیب تو نہیں پڑھنا آپ نے، تو اتبعو تو نہیں پڑھنا آپ نے. ضمہ پر ہی مبنی رہے گا، جہاں بھی ہوگا یہی رہے گا. اتبعو غوثہ کی ما قبل مضمون. الگ بات ہے کوئی تعلیل ہو جائے آگے، ٹھیک قاعدہ جاری ہوگی. تو یہ ضمہ پر مبنی ہے. کس پر؟ ضمہ پر. اتبعو تو فعل ماضی مبنی الاصل، ضمہ پر مبنی. کیا؟ ضمہ پر مبنی. جیسے ہم کہتے ہیں مبنی علی الضم، مبنی ضمہ پر. جسے ہم کہتے ہیں مبنی برضم، مبنی ضمہ پر مبنی. فارسی بھی بتا دی، عربی بھی بتا دی. اردو تو ہنجی بڑی آتی ہے ضمہ پر مبنی. یہ اردو ہے نا ضمہ پر مبنی. سمجھ آ گئی؟ تو ضمہ پر مبنی یہ بھی سمجھ آ گئی. اتبعو اللہ کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. فعل ماضی. اگر یہ بات تھی کہ جب افعال مبنی ہوتی ہیں، افعال اسماء معرب ہوتی ہیں، اسماء انہیں اعراب دیا جاتا ہے، تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ فعل مضارع تو معرب ہے،
اس کی شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ چند ہے تو سارے فعل مضارع مورب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مورب تو ہے، سمجھ آ گئی جی۔ اور آپ نے کہا کہ اب اصل مبنی ہے تو فعل مضارع تو مورب ہے، تو یہ کیوں؟ فعل کی اصل تو مبنی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے مناسبت، تو ہم کہیں گے مناسبت کیا ہے؟ مناسبت تو پھر جواب دیں گے فعل مضارع کی اسم فاعل سے مناسبت ہے، لفظی بھی معنوی بھی، کیا؟ تھوڑی لفظی تو مناسبت نہیں نا شیر دے نال، کہ وہ لفظی بھی ہے، چار ٹانگا تو ادھر بھی پوریاں چار، دند بھی شیر آ، ٹھیک، تو لفظی تو مناسبت نہیں نا، کون سی تھی؟ معنوی، کون سی تھی؟ رات کوئی رات لائی نہیں ہے، لفظی اور معنوی مناسبت کتنی؟ جب داربون کتنے رف ہیں؟ دال الف را با کتنے ہیں؟ چار۔ یادریبو میں کتنے ہیں؟ یا دا را با، تو ادھر بھی چار ادھر بھی مناسبت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پہلے دال پہ زبر ہے داربون میں متحرک ہے، تو یا بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، آگے دعا ساکن ہے، تو یادریبو میں دعا ساکن ہے، لیکن یادریبو میں یاداریبو ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مناسبت ہوئی کہ نہیں؟ یہاں بھی متحرک وہاں بھی متحرک، سامنے سامنے، دوسرا ساکن وہ بھی ساکن، ٹھیک ہے، وہاں دعاری میں زدہ کی زیر تو یادریبو میں اور با کے اوپر پیش، ٹھیک ہے، تو ادھر بھی کیا ہے؟ حرکت ہے، وہ حرکت یہاں حرکت، وہ ساکن یہاں ساکن، چاروں، سمجھ آ گئی؟ اور پھر اس کا معنی دیکھو مارتا ہے، مارنے والا، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ ہلکا مارتا ہے، کیا؟ اس طرح آپ کو ملے گا کہ مناسبت دونوں، جب مناسبت ہو گئی تو پھر اس میں فاعل کا عمل اسے مل گیا، اس میں کیا؟ اس میں فاعل مورب ہے، اسے اعراب ملتا ہے، تو پھر یہ بھی مورب، مناسبت کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ مورب۔ یہ عجیب قسم کی قوم آ چکی ہے اب کے لیے بڑی دیر کی، وہ کہتے ہیں کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہتے یا تو گرامر سے بھی یہ ناواقف ہے، کیا؟ یہ علم کے یتیم بچے ہیں، انہیں علم کا بھی نہیں پتا، یا تو مناسبت سے فعل بھی مبنی ہو گیا، فعل بھی جبکہ مورب مبنی تھا مورب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دنیا فعال کی اصل مبنی ہے، لیکن مناسبت سے دیکھو وہ مورب ہے، مناسبت سے مورب ہے، وہ اس میں فاعل مورب تھا، تو اس میں فاعل سے اس کا مناسبت لفظی معنوی ہوئی تو اسے فیض مل گیا، اسے تو اب وہ کیا ہے، اس پہ اعراب آتا ہے، کیونکہ اس میں فاعل پہ آتا ہے، اسم بھی آتا ہے، اسم مورب ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ مناسبت، تو اس نے اپنا اثر اس کو دے دیا، اس نے اپنا اثر اسے دے دیا، کیا؟ فعل عمل کرتے ہیں، فعل عمل کرتے ہیں، تو اس نے اسم کو بھی یہ فیض دے دیا، اسم بھی عامل ہو گیا، اسم بھی عامل ہو گیا، اسم نے اپنا عمل دیا، مورب تھا تو وہ بھی مورب ہو گیا، فعل مضارع، فعل مضارع نے اپنا عمل دیا تو وہ عامل ہو گیا، کیونکہ عامل تو افعال ہے یہ، لیکن اس نے اپنا عمل کس کو دیا؟ اسم کو، کیونکہ مناسبت دونوں میں تھی پوری، تو اس نے اپنا فیض دیا، اس نے اپنے فیض دیا، تو دونوں ایک دوسرے کے فیض یافتہ ہیں، دونوں اس میں فاعل نے مضارع کو دیا، مضارع نے اس میں فاعل سے لیا، لہذا وہ اس میں فاعل مورب ہے، اسم ہے اور عامل بھی ہے، اور فعل مضارع مورب ہے، فعل مضارع مورب ہے، معمول ہے، کیا ہے؟ معمول، اور عامل بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ مناسبت تھی، اسی مناسبت کی وجہ سے فعل مضارع کو مورب کہا، کیا کہا؟ مورب۔ اب دیکھو اس پہ اعراب آ گیا، کیا گیا؟ ماضی میں نہیں آیا، کیونکہ ماضی کی وہ مناسبت نہیں، تو مضارع کی تھی، تو مناسبت اور تعلق کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے دونوں کو کیا مل گیا؟ عمل مل گیا، سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح پھر اللہ کے بعد، اللہ کے بندوں کے بعد بیٹھنے والے، نیک بندوں کے بعد بیٹھنے والے، انہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن ان کا آپس میں اتنا مناسبت ہو جائے تو ان کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن ہمارے ہاں کوئی نسبت کوئی تعلق کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہمارے ہاں نہیں, ان کے ہاں, ہاں ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے, ان کے ہاں کی بات کریں. سمجھ آ گئی؟ تو اتبعوا, کیا اتبعوا, اتبعوا. اب آپ بتائیں کس سے بنا؟ اصل میں اب یہ بنا ہے, کیا ہے؟ بنا صحیح کی بنا, صحیح کی بنا ہے نا, اتبعوا صحیح ہے. ہاں ہے نا, کتنے اتبعوا مثال بابی بنا دی, ٹھیک ہے. ہاں ہاں اتبعوا از اتبع بنا کردند, اتبعوا کو اتبع سے بنایا. کس طرح؟ واو اتبع کے آخر میں جو فتح ہے اس کو گرا دیا اور گرا آگے دیا. واو لے, نہیں کم سنیے. جمع بنانے کے لیے آخر میں واو لے کے آئے ہاں اور واو ماقبل سما جاتی ہے اور وہ ادھر فتح ہے. پہلے پوری تو بات کر لو, پھر آ جاؤ پیچھے بھی, آگے ڈوڑ جاؤ پھر پیچھے آ جاؤ. روس تو بندہ ہو ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے. روس ہو گیا تو پھر روس کی کرنا ہے, فارورڈ, پہلے آگے جاؤ پھر پیچھے آؤ. اتبع آخر میں واو لے کے آئے تو واو ماقبل سما جاتی ہے تو پیچھے فتح ہے, تو فتح کو گرا دیا اور واو ماقبل کو سما دے, عین کلمہ کو سما دے دیا تو اتبع. اتبعوا کو اتبع سے بناتے ہیں, واو ضمیر بارز مرفوع متصل, اس کا فائل سمجھ آئی؟ لے کے آئے واو ضمیر بارز, واو ضمیر بارز مرفوع متصل, مرفوع محل اس کا فائل اس کے آخر میں لے کے آئے اور علامت جمع مذکر اس کے آخر میں جمع مذکر قائم, علامت جمع مذکر غائب, اور علامت جمع مذکر غائب اس کا فائل اس کے آخر میں لے کے آئے. اس کا فائل ساتھ اس طرح بولا کرو جس طرح آپ نے پڑھا ہے. علامت جمع مذکر غائب اور فاعل کی ضمیر, فاعل کی وہ تو آ گیا مرفوع متصل مرفوع محل فاعل کہہ دیا, ٹھیک ہے. ساتھ یہ پھر کیا لو فاعل کی ضمیر, اس کے آخر میں لے کے آئے تو اتبع ہو گیا. تو واو چاہتی ہے, واو ساکنہ ما قبل مفتوح ہے تو واو چاہتے ہیں کہ میں واو ما قبل ساکن ما قبل مسکون ہوں. ہاں اس تو پھر اس کو فتح کو جمع سے بدل دیا تو اتبع ہو گیا. فتح کو گرایا, اس کی ضمہ دے دیا, ما قبل کو ضمہ دے دیا. تو اس طرح بیان کرنا تھا. اب بتاؤ یہ واو جو ساکن ہے یہ کیا ہے, مربع یا مبنی؟ واو مبنی ہے. ہاں کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ واو کیا ہے؟ مبنی. اب یہ بتاؤ مبنی کی دو قسمیں ہیں یا تین؟ مبنی کی دو, اصل و مشابہ. یہ مشابہ یا اصل ہے؟ اصل. یہ کیا ہے؟ اصل. اصل. اصل اسماء میں کیا ہے؟ اصل اسماء مرب. تو تسی کہنے پہ اصل تو ضمیر اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم. تو آپ نے کہا اصل یہ مبنی اصل ہے, تو میں نے کہا تھا مبنی اصل میں تو فعل مبنی ہوتے ہیں, یہی بتایا تھا نا. تو آپ نے اسم کو اصل بنا دیا. سمجھ آئی ہے کہ پھر آپ نے کیوں کہا کہ اتبعوا نے واو ضمیر ہے, تو میں نے پوچھا مبنی اصل ہے یا مجھے آپ نے کہا اصل, ٹھیک ہے. ایک تو اصل میں ہے نہیں, دوسرا میں نے پہلے بتایا کہ افعال میں اصل بنا ہوتی ہے, اسماء میں اصل بنا نہیں. تو یہ اسم ہے, تو اسم میں اصل کہاں بولا آپ نے؟ کتنی بڑی غلطی کی ہے. پھر بعد میں جا کے کہنا ہے جب میں تدریس القرآن ویسے میں پڑھ کے آیا تھا کہ واو ضمیر جو ہے اسم ہے اور مبنی ہے, کیونکہ اصل میں اسم مبنی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کیا بتایا اصل میں اسماء مبنی ہوتے ہیں. ابھی بتایا تو ابھی جواب مل گیا کہ یہ ضمیر اسم ہے تو اصل مبنی ہے. وہ تو بعد میں پوچھنا تھا مبنی اصل کتنی دیتی ہے. اب بتاؤ اچھا یہ واو ضمیر جو ہے مرفوع یہ مورب ہے. ہاں مبنی. مبنی کی دو قسمیں اصل مشابہ. یہ کون سی ہے؟ مشابہ.
تو پہلے کیوں بول دیا تھا اصل؟ اصل کی تو پتہ بھی کتنی ہے، ویسے بھی اصل نہیں. سمجھ آئی ہے؟ اچھا ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5. بتاؤ. ضمیر 14 ضمیر مرفوع متصل، 14 ضمیر مرفوع منفصل، 14 ضمیر منصوب متصل، 14 ضمیر منصوب منفصل، 14 ضمیر مجرور متصل. مجرور متصل. متصل. یہ بتاؤ یہ جو واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع مثلا اس کا فاعل ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ مرفوع متصل سے ہے، منفصل سے ہے، منصوب متصل منفصل سے ہے، یا مجرور متصل سے ہے؟ مرفوع متصل. مرفوع متصل. مرفوع متصل کتنی ضمیریں ہیں؟ 14. انہیں مرفوع متصل کیوں کہتے ہیں؟ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. اور کیا واقع ہوتی ہیں؟ فاعل. فعل فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو اور اس کا فاعل بنے، اس کا فاعل بنے. اب گناؤ. اتبع، اتبع، اتبعا، اتبعوا، اتبعت، اتبعتا، اتبعنا، اتبعتا، اتبعتما، اتبعتم، اتبعتی، اتبعتما، اتبعتن، اتبعتو، اتبعنا. اتبع میں وہ ضمیر کہاں ہے؟ اتبع میں فتح. ضمیر فتح ہے ایسا پر. اتبع وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں زیرو. اتبع اتبع الف. میں تسنیہ پوچھ رہا ہوں، پہلا سیگا پوچھا اتبع. اتبع میں کشیدہ ضمیر. کوئی نہ کبھی پتہ نہیں اسی کتنے پہنچ جاندی ہو، ہوں پتہ نہیں اپنے اکیڈمی پہنچ ہو جتنے ٹیوشن پڑھتی ہو سکول دی وہ اثر بہندا تھوڑے جی انہوں نہیں پتہ کدا اثر بہندا. اور اتبع اس میں الف. اتبعو واو ضمیر. اتبعت تا ساکن. ضمیر تا ساکن. یہ تو سیگوں کا فائل کچا بھی بھول گیا، انہوں یہ بھی نہیں پتا تھا مؤنث فعل علامت ہے اور ضمیر ہی ہے اس کے اندر ہے. تو سنو نئی بات، تا ساکن بھی ضمیر ہوگی. آگے اتبعتا اس میں بھی الف. اتبعنا نون. اتبعتا تا سے پتا. اتبعتما تما ضمیر. تما ضمیر. اتبعت. نمی کا سنا دی تما حاضر میم اماد ٹھیک ہے نہیں تو اعتماد. تو آگے الف وہ الف کھڑا تسنیہ کا جو ضمیر ہے پیچھے الف آگے جناب تما ہو گیا. اتبعتما اتبعتم اتبعتم میں ساکن میم ساکن. میم ساکن. اتبعت. سنیو کیا میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے صحیح کی بنا پڑھی ہوئی ہے، اس میں تو واو ضمیر ہے تو اس کے قائم مقام میم ہے تو واو تو ضب ہوگی. تو جمع کی تو وہ ہے ضمیر، وہ جمع مذکر حاضر ہے. جمع مذکر ہے نا وہ تو حاضر کی جو علامت ادھر موجود ہے وہ جمع مذکر ہے تو اس کی جگہ میم لائے اس کو ضب کیا. تو چلو تم بول دیا کہ میم ہے قائم مقام اس کی ہو گیا. آگے اتبعتم اتبعتما. اتبعتی اس میں اتبعتم اتبعتن. تنہ ضمیر. چلو تنہ زمین کیا لو بچے جو ہے انہیں سارا کچھ پڑھے ہیں کہنا پڑا تنہ زمین لگائی اس کے آخر میں. ٹھیک ہے یعنی اتبعتی سے بنایا اتبعتن. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اتنے وہ بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا کیا حال ہے یاد کر کے بلانا ہمارا حال ہے. کیا استاد محنت کریں ایک ایک بات کی وضاحت کریں سمجھائیں، ہمارا کام کیا ہے استاد کی محنت کو جو ہے نا ضائع کرنا اور اپنا وقت بھی ضائع کرنا. محنت نہیں کرنی یاد کر کے بلانا ہے. مطلب دربتا سے اور دربتی سے. اب دربتی سے درب تو ماں بنایا اور دربتی سے کیا بنایا دربتن. اب دربتی میں تو پہلے تا موجود تھا اب وہ حاضر کی نشانی جو ہے وہ موجود ہے. آگے نون ضمیر تھی اب انہوں نے تنہ ضمیر بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ تنہ بر وزن منہ. ٹھیک ہے اور نہ کرے خنہ. سمجھ آئی؟ کون سی ضمیر ہے؟ نون ضمیر. کتنی دیر ہو گیا پڑھتے ہیں کہ فعلنا اور فعلتن میں نون ضمیر ہے اور یہ